आपने बंगे साहब को पहले चांस दे दिया। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। वेरी 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 ब्रेव ऑफ यू। आला ज़ुल्फिया हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जी 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 बंगे साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। लॉ एंड ऑर्डर का मसले तो आज से नहीं है, काफी अरसे से हैं। जी जी ये विरसे में मिले हैं, नो डाउट। लेकिन टारगेट किलिंग का जो कराची में हो रहा है और इसके एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं सारे अरकान जो पार्लियामेंट है उससे गुजारिश करूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि ISI, MI, IB, FIA, रेंजर्स और पुलिस 6 एजेंसियों की एक कमेटी मुकर्रर की गई कि इन्वेस्टिगेशन करें कि टारगेट किलिंग कहां से हो रही है। और वो ऑथेंटिक रिपोर्ट यूनानिमसली एक ऑफिशियल रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी गई कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स, स्पेसिफिक नाम लिया गया है कि उसकी टारगेट किलिंग की बाकायदा एक फोर्स है और उसके बेसिस कहां है, उसको असला कहां से मिलता है, कैसे वो वहां पे टारगेट किलिंग करते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं, नेक्स्ट डे किस फ्लाइट पे चले जाते हैं। और फिर उस रिपोर्ट को इंटीरियर सेक्रेटरी कंफर्म करता है। वी गॉट दिस रिपोर्ट। अगर हमारे जो मुस्तनद इदारे हैं और उनके जो एजेंसीज हैं उन सब ने यूनानिमसली एक रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले किया है। ये मई 24 की बात है 2010 की। आज तकरीबन 5 महीने होने को है, 4 महीने होने को है। आज तक इंटीरियर मिनिस्टर साहब, मैं एक बात कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती कि इस टेररिज्म की जिस तरीके से 12 मई को 2007 को यह एक डिक्टेटर ने मुक्का हिलाया था कि देखिए हमारी ताकत, वही काम उसने रहमान मलिक के हवाले कर दिया है। ही इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ दोज पीपल नाउ। कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम बट्टाखोरों को, हम टारगेट किलिंग वालों को, हम ड्रग माफिया, लैंड माफिया और कातिलों को टांगेंगे, लटकाएंगे। वहां का इंटीरियर मिनिस्टर सूबे का जुल्फिकार मिर्जा साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा और यहां से वहां चले गए कि नहीं जी इनको मत टांगो, लीव देम। ये क्या मतलब है? किस चीज पे हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं? किस चीज पर, किस कीमत पर हम मसलियात से काम ले रहे हैं? फिर मिस्टर चेयरमैन, जब हमारी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गई है टारगेट किलिंग पे, फिर इसी आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने जो उनको ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाई है, इंटीरियर मिनिस्टर सिंध ने रहमान मलिक की मौजूदगी में, कायम अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, जो उन्होंने ऑफिशियल ऑथेंटिक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाई है, उसके बावजूद भी सर कोई, क्यों पख्तूनों का, बल्कि मैं यही कहूंगा कि बाकी पाकिस्तानियों का खून बहुत अर्जा है। यहां हमें तालिबान मार रहे हैं, वहां कहते हैं कि एमपी वाले बगैर वो बारिश तालिबान है और ये क्लीन शेप तालिबान है। मैं तो आई डोंट नो दिस, ये कहां की वो है जनाबे वाला। बात यह है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है पख्तूनों के सिर्फ एक वजह से मारा जा रहा है, हमारी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। पख्तूनवा ट्रांसपोर्टर है ज्यादा से ज्यादा जो अमलदार है, बाकी ये कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई किसी के फैक्ट्री में मुलाजिम है, कोई बेचारा जूते पॉलिश कर रहा है, रेहड़ी लगाई है, चाबड़ी लगाई है, उन्हीं को मारा जा रहा है। मुझे ये बताएं जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है सियासत से, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस डर्टी गेम। उन बेचारों को मारा जा रहा है और क्यों?
دعوے سے کہتا ہوں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اگر پختونخوا میں ANP نے ٹیررزم کا جنگ اون کیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہماری ہو رہی ہے، ہم ٹھیک ہے کہ سوسائڈ بمبنگ میں بہت سارے بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کلنگ میں صرف ANP والوں کو مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دی اونلی پارٹی، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے گیو اپ کیا تو اس سیلاب کوئی نہیں روک سکے گا۔ سملرلی کراچی میں مسٹر چیئرمین، جہاں 40 لاکھ پختون آباد ہیں اور ان قوتوں کو جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہی قوم، یہی لوگ ہیں جو ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ دے آر ہرڈل دی پیپل ہو وانٹ ٹو کیپچر کراچی، اس کے راستے میں پختون حائل ہے۔ دس از دی اونلی پوائنٹ سر، اس وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میرے آپ سے کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، میرے آپ سے کوئی اقتصادی وہ نہیں ہے، کس وجہ سے میں مارا جا رہا ہوں اور سب کچھ پتا ہے۔ اللہ کرے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بااعتماد ادارے، اللہ کی بے آواز ہوتی ہے ان غریبوں کی، ان معصوموں کی، ان بیواؤں کی، ان بے گناہ غریب لوگوں کی، جس کے 10 بچے، ایک بندہ اس کے پورے گھر کی چابی لگا کے ان کے رزق کا ذریعہ بنے اور شام کو اس کی لاش گھر پہنچتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کو تھوپ اور غلا سکیں گے؟ مگرمچھ کے آنسو بہا کے کچھ بھی کر سکیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ تو یہ چیز نہیں چلتی۔ قدرت کی بھی ہمارا ایمان ہے کہ مکافات عمل کا یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ مسٹر چیئرمین، ہم پاچا خان کے پیروکار ہیں، ہم نے آج تک کبھی بھی اپنے کسی ورکر، کسی لیڈر، کسی بھی بزرگ سے یہ نہیں سوچا۔ ہاں، ڈیفنس، پروٹیکشن، جب آپ کو کوئی مار رہا ہو، بیوی کو بھی آپ مارے تو آپ پہ پنجے کاٹ دے گی، وہ بات ہے، لیکن پری پلان، یہ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں ہم سے زیادہ کسی چیز میں بہادر نہیں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا پیارا ملک ہے۔ کراچی پاکستان کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہے، اس کو جل میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر وہاں پختونخوا میں اپنے لہو سے اس آگ کو بجھا رہے ہیں، اپنی قربانی پریکٹیکلی دے رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی سرزمین کے لیے دے رہے ہیں، اور اگر کراچی میں ہم اپنا خون بہا کے دے رہے ہیں اور بدلہ بھی نہیں لے رہے ہیں تو وہ بھی خدا کی قسم کہ پاکستان کے مفاد کے لیے دے رہے ہیں، اور آپ سب کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس میں۔ یہ صرف ANP کا جنگ نہیں ہے، نہ یہ صرف پختونوں کا جنگ ہے۔ وہاں نہ سندھی کو رہنے دیا جاتے ہیں جو سندھیوں کی سرزمین ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلا حق، ٹھیک ہے بیوی پاکستانی سب کا حق ہے، لیکن اگر دوسری چیز میں آ جائیں تو سب سے پہلے حق تو سندھیوں کا ہے، اس کی سرزمین ہے۔ اگر سندھیوں نے ہمیں برداشت کیا ہے تو اور کون ہوتے ہیں؟ کیوں کہیں کہ بلوچی بھی نکل جائیں، پنجابی بھی نکل جائیں اور پختون بھی نکل جائیں؟ یہ نہیں چلے گا سر، ہر چیز کا ایک حد ہو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اینڈ انف از انف۔ آئی ریکویسٹ ٹو دی گورنمنٹ، آپ کے تھرو، افسوس کیا ابھی اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر موجود ہوتے ہیں، لیکن میرا میسج اس کو ضرور جائے گا کہ یہ سارا کچھ 100 لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں اور فون لندن کو جا رہا ہے، کیوں؟ جس کے گھر میں میت پڑی ہے
اس کو آپ جا کے تجزیہ کریں گے یا جو قاتل ہے اس کو تجزیہ کریں گے آپ؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر، لوگ یہ جو میڈیا بیٹھی ہے یہ کہیں گے کہ کولیشن پارٹنرز ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہم اس قیمت پہ کولیشن پارٹنرشپ نہیں چلانا چاہتے. کیا آپ کا ایک صوبائی انٹیریئر منسٹر جو اپنے گھر کو رحمان ملک سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں سے جا کے اس کی پوری بات کو ڈیفیوز کر دیتے؟ کیوں؟ لیکن ڈو بیکاز دس از ڈیوٹی. لیکن مسٹر چیئرمین، کنکلوڈ کر لیجئے پلیز. میں کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ سر، جن لوگوں نے اس ملک کے لیے، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، جن لوگوں نے پارٹیشن میں اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے. میں ان کو مہاجر کہنا بھی میرے حساب سے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی. لیکن کچھ مخصوص طبقے نے پورے ان لوگوں کو ارغمال بنایا ہوا ہے. میں یہی کہوں گا کہ جناب خدا را ان قوتوں کو روکیں، نہیں تو وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور اگر پختونوں نے ایک دفعہ اسلحے کو ہاتھ لگایا تو پھر کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکے گی. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. بابر غوری صاحب پلیز.